من همزة الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ اللہ وہ رب العالمین ہے جس کا قانون برحق انتہائی مضبوط، زندہ جاوید ہستی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اور حی القیوم یعنی چٹان کی مانند قانون ہے۔ اس قانون کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، یعنی یہ قانون کبھی اللہ رب العالمین کبھی غفلت کا شکار نہیں ہوتا، اور یہ ہر وقت ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ اور پھر الا باذنہ، بس یعنی یشفع عندہ الا باذنہ کا مطلب ہے کہ کوئی سفارشی، کوئی حامی مددگار اس قانون میں نہیں ہے، یہ تو قانون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور پھر آگے چل کے کہا کہ اس کی کرسی یعنی اس کا اقتدار، واسع کرسی السماوات والارض، اس کا اقتدار زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جو سورہ البقرہ آیت نمبر 255 2/255 میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا۔ اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اور اس آیت کو بار بار دہرانے کا اور اس کو غور و فکر کا اور پڑھنے کا حکم آیا ہے، کیونکہ یہ آیت سمجھ آ جائے تو پورا قرآن سمجھ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اور اس کے قانون کی افادیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ آیت نمبر 254 میں صاف طور پر فرما دیا گیا کہ یہ ڈرو اس دن سے، قیامت والے دن، جس دن صرف اور صرف تمہارا نامہ اعمال ہی کام آئے گا، کوئی سفارشی، حامی مددگار، کوئی سرمایہ، کوئی دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ جیسے سورہ بقرہ کی بے شمار آیات میں کہا گیا کہ ڈرو اس دن سے جس دن تمہارے بیوی بچے، بہن بھائی، دوست، کوئی یاری دوستی کام نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی سفارشی اور حامی مددگار ہوگا۔ تو اس خلاصے سے اگر ہم اس آیت حاضہ کو، آیت الکرسی کو سمجھنا چاہے تو اللہ نے بتا دیے کہ یہ میرا قانون انتہائی طاقتور اور مضبوط ترین قانون ہے۔ اور ہم نے یہ جو ارشد قرآنی کا چینل شروع کیا، اس کے مقاصد بھی یہی ہیں کہ اس کو گھر گھر پہنچایا جائے، اور اس اللہ کی اس کتاب کو تھام لیا جائے جو پورے کا پورا ہمارے پاس 6236 آیات اور 114 صورتوں میں موجود ہے۔ اب اس پر عمل کرنا اور کروانا ہماری ذمہ داری اور ہمارے فرائض میں شامل ہے۔ اسے سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کا آپ بھی یہ ذمہ داری اٹھا لیں، تاکہ ہم سرخرو ہو جائیں اس کتاب کو دوسروں تک پہنچانے میں۔ تو آتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف۔ تو اگلی آیت میں کہہ دیے کہ یہ تو لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں اب اس قرآن مجید میں جو مکمل دین ضابطۂ حیات ہے، اس میں کوئی قرات بھی نہیں، اور اس میں کوئی رد و بدل بھی نہیں، اور اس میں کوئی یعنی زور زبردستی بھی نہیں ہے، جبر بھی نہیں ہے۔ تو جس کا جی چاہے قد تبین الرشد، ہدایت تو آ چکی ہے، یہ پوری کی پوری کتاب ہمارے سامنے ہدایت نامہ موجود ہے۔ تو اپنا اللہ کا یہ کتاب اور اللہ کا یہ دین ہمارا اپنا، جو ہمارے تمام انسانوں کے لیے تھا، ہم نے اسے لپیٹ کے رکھ دیا، اور یہ اس کے ساتھ اپنائیت کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ہر وقت اپنے اوپر لاگو کرنا تھا، اس کو اپنے اوپر عمل کر کے دوسروں کو بتلانا تھا، اپنے آپ کو منوانا تھا۔ اصل دین کا ماخذ یہ ہے۔ تو آتے ہیں سبجیکٹ کی طرف۔ حی القیوم کہتے ہیں چٹان کی مانند مضبوط قانون کو، جو کبھی نہ ٹوٹنے والا، بلکہ اس سے ٹکرائے گا جو وہ پاش پاش ہو جائے گا، یعنی ہمیشہ زندہ جاوید ہستی، وہ قانون، وہ دین اسلام جو آن لائن، آن ایئر اور لائیو چل رہا ہے، اور ہارڈ لائن پر ہر وقت موجود ہے۔ اس کو کبھی نہ اونگ آئے گی نہ کبھی نیند آئے گی، یعنی یہ سو جانے والا قانون نہیں ہے کہ غریب کے لیے قانون سو جائے اور امیر کے لیے جاگ جائے۔ اصل میں یہ وہ قانون ہے جو اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا پورے کا پورا قرآن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کتاب کو اپنا لیں، اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں، اس کے مطابق زندگی گزار لیں، اور یہ حی القیوم یعنی طاقتور قانون ہے، اس کو تھامنے سے آپ ایک مضبوط سہارے کو تھام لیں گے، اور آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اس پر عمل کر کے
دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے۔